کیا جواب ملا تھا؟ آپ نے انصار کی جماعت کو بلایا، اور یہ حنین کا واقعہ ہے، حنین میں اب مال بٹ رہا ہے، بنو ثقیف کے ساتھ جنگ تھی، تو بنو ثقیف ایک فائنل بیٹل لڑنا چاہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو جو ان کا امیر تھا نا اس نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ یہ کہ اپنے بیوی بچے مال بھیڑ بکریاں اونٹ سب لے کر آؤ تاکہ بھاگے کوئی نہیں، تو وہ طائف سے سب مال اپنا سب اٹھا کے لیا جنگ لڑنے کے لیے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، 12,000 مسلمان 4,000 بنو ثقیف، 2 صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، آج تو ہم زیادہ ہیں، مسلمان نہیں جیت سکتا کبھی بھی ہتھیاروں کے زور پر، ہتھیار کے استعمال کو منع نہیں کیا، اس کے یقین سے منع کیا ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں، نہیں جیت سکتا۔ تو کیا ہوا؟ پہلا اٹیک ہوا، خالد بن ولید آگے تھے، پہلا اٹیک ہوا، وہ اٹیک ایسا ہوا کہ مسلمان قدم اکھڑے، صحابہ کے مڑے پیچھے اور بھاگے، ریٹریٹ کے لیے بھاگے کہ پیچھے جائیں، تو وہ ایک ہبڑ دبڑ میں جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا وہ سامنے والے بھاگتے آ رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، وہ بھی ٹرن کر کے بھاگے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی مہاجرین اور حضرت عباس کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہوئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان یوں پیچھے جا رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عباس سے کہا عباس آواز لگاؤ، میرے انصار کو بلاؤ۔ حضرت عباس کی آواز اونچی تھی، اونچی آواز لگائی، یا معشر الانصار، تو کتنے واپس آئے؟ 100۔ کتنے واپس آئے جی؟ 100۔ ان 100 نے پھر 4,000 کے قدم اکھاڑ دیے۔ بدر میں 313 نے تو 1000 کو شکست دی نا، نہیں یہ تو ہم یہ اس سے بھی اونچی جیت ہے کہ 100 نے 4,000 کے قدم اکھاڑ دیے۔ اب وہ سارا مال جمع ہو گیا، سارا مال آ گیا، اب جب مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تربیت اس کو کہتے ہیں، اب آپ انصار کھڑے ہیں سامنے، اب انصار کے سامنے مال بٹ رہا ہے جی، کن کو؟ اپنے رشتہ داروں کو، قریش کے لوگوں کو مال بٹ رہا ہے، بٹتے بٹتے سبھی کچھ بٹ گیا۔ جب سب کچھ بٹ گیا تو انصار نے حضرت عبادہ سے کہا کہ ہماری بات پہنچاؤ اللہ کے نبی تک۔ وہ کون سی بات پہنچاؤ؟ کون سی جی؟ ہماری مانگیں پوری کرو۔ کون سی جی؟ ہمیں ہمارا حق دو۔ آنے والے وقتوں میں کس کس کا ارادہ ہے یہ نعرہ لگانے کا اور اپنا حق چھوڑنے کا عزم آج سے کون کون کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ سب کرتے ہیں؟ تم اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں عطا کرے۔ حضرت عبادہ آئے، یا رسول اللہ میرے قبیلے والے کہہ رہے ہیں انصار کے، وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو یا معاشر الانصار، اور جب مال بڑھتا ہے تو میرے رشتہ دار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری اپنی کیا رائے ہے؟ کہ جی میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ کہا اچھا سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو، وہ سارے انصار جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی تم لوگ سب کفر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے، آپس میں تم لوگوں کے جھگڑے، وہ اوس اور خزرج کے جھگڑے چل رہے تھے، تو اللہ نے تم کو میرے ذریعے سے اسلام کے نور سے، ایمان کے نور سے تم لوگوں کو منور کیا، اور آپ تم ایک ہو گئے، اور آج ٹوڈے یو آر اے فورس ٹو ریکن ود، یو آر اے فورس نا۔ اور یہ میں جو آپ کو قصہ سنا رہا ہوں یہ فتح مکہ کے بعد کا سنا رہا ہوں۔ سوچو اتنا سا یثرب، وہاں کے رہنے والے لڑتے لڑاتے آج حجاز کے مالک بن گئے اور مکہ ان کی کسٹڈی میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا آج یہ تمہارا حال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں لیکن تم یہ بھی کہہ سکتے ہو اللہ کے رسول جب آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، تم اگر یہ کہو گے تو تم نے غلط نہیں کہا، تم نے سچ کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی، یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور یہ ایمان کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ایمان کی محنت کرنا ضروری ہے میرے دوستوں۔ ہاں یہ نہیں کرو گے تو وحی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے۔ قرآن پڑھو گے ضرور، سمجھ ککھ نہیں لگے گی، پڑھو گے ضرور لیکن سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں قرآن کے حافظ بن جاؤ گے پھر جا کے داڑھی منڈا دو گے۔ ہاں میرے دوستوں قرآن کا حافظ تو کم از کم یہ نہ کرے، ہم کر لیں چلو اور بات۔ اتنا بڑا کلام جو کہ اللہ کا کلام ہے، باقی ساری کتابیں جو ہیں نا وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں، مینڈیٹس ہیں اللہ کی، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ پاک خود ہم سے بات کریں۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے مجھے اگر اللہ سے بات کرنی ہوتی تھی تو نماز پڑھتا تھا، جب میں یہ چاہتا تھا اللہ مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا تھا۔ تو سینے میں رکھ کے بھی اگر غیروں کی زندگی گزار رہا ہے کہ ہمارا اپنا ہے، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے، کیوں ہو گیا اس سے ایسے؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے، ورنہ وہ تو حافظ قرآن ہے، اب اس سے بڑا اور کیا لے کر آئے گا؟ ہاں تو آپ نے فرمایا اے میرے انصار، یہ جو ہے نا یہ قریش، یہ میرے خاندان والے، یہ میرے باہر کا کپڑا ہے، تم میرے اندر کا کپڑا۔ اندر کا کپڑا جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے، یہ میرے باہر کا کپڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ تو اپنے گھروں کو بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ تو یہ بات سن کے انصار کی چیخیں نکل گئی۔
چانسز ہیں معافی مانگنے کے، جہاں اتنے چانسز ہیں گناہ بخشنے کے، اور جہاں اتنے چانسز ہیں نیکی قبول کرنے کے، ابھی انسان نے نیکی کا ارادہ کیا اللہ قبول کر لیتے ہیں، جہاں اتنے چانسز ہیں، تو یہ بھی نہ، جیسے آپ نے وہ سنا نہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی ممبر پر چڑھنا شروع کیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ چڑھے پھر فرمایا آمین، تیسرے پہ چڑھے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایسے سے کیا؟ کہا ہاں میں بھی سیڑھیوں میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ کہ جس کے سامنے آپ کا نام گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو کہ جس کو رمضان کے روزے ملے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ یعنی اس کا مطلب ہے ایسا کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی مسلمان ایسا۔ اور یا رسول اللہ ہلاک ہو کہ جس کو جوانی کے اندر اپنے ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت اور وہ ان سے جنت نہ کما سکے۔ میں نے کہا آمین۔ تو اتنے موقع ہیں، اللہ یہ چاہ رہے ہیں یہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں، اور دنیا میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا اللہ نے، زیادہ دنوں کے لیے نہیں بھیجا میرے دوست۔ ہم کروڑوں سال رہے ہیں اللہ کے پاس عالم ارواح میں، تھوڑے سے سالوں کے لیے آئیں گے دنیا کے اندر، تو پھر کروڑوں سال پہلے رہیں گے، اللہ جانے کتنے سال رہیں گے عالم برزخ میں، اور پھر خدا جانے کتنے سال میدان محشر میں ہوں گے، اور پھر تو ابداً ابدا انشاءاللہ یا اللہ کے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم کسی کو بھی دوزخ میں نہ جانا ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور بڑی رفتار سے نکلتی ہے۔ اس سے بھی پتہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک پوچھیں گے دنیا میں کتنا رہے، تو دنیا میں رہنے والا جس نے کم از کم 100 سال گزارے ہوں گے وہ اللہ سے کہے گا اللہ یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن کا کچھ حصہ، اتنا رہا دنیا میں، سوچو۔ اور پھر میں کہیں گے تو کس قدر نئی وقت ہے، تھوڑے سے عرصے تو دنیا میں رہا اور تو نے میری بات مانی، اب ہمیشہ 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 کی کامیابی تیرا مقدر ہے، جا بس ہے۔ اور ایک دوسرے سے پوچھے کہ تو دنیا میں کتنا رہا، کہے گا یا اللہ یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ پاک فرمائے گا تو کتنا بدبخت ہے کہ اس ایک دن میں بھی تو نے میری بات نہیں مانی، اب ہمیشہ 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 کا خسارہ تیرا مقدر ہے۔ تو آپ اور ہم جو بیٹھے ہیں کلمہ گو، ہماری تو شان یہ ہے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ نے شرطاً اس بات کو رکھا ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، جس خوبصورت زندگی کی خواہش کو اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اس کو ہم دیں گے۔ کہ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھے گا، جو اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا، جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے زندگی گزارے گا، جو اس بات کے استحضار سے زندگی گزارے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔